حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان ادنا پیمانے پر خود ایک خالق ہے اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ زندگی نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا، اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو تم مردہ ہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ میں آزاد نظام تعلیم کا قائل نہیں، تعلیم بھی دیگر امور کی طرح قومی ضرورت کے تابع ہوتی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو جانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ یقین ایک عظیم قوت، انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ گر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی و حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔
دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافی ہے۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے۔ قومیں فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ عقل سے کائنات کی تسخیر ہو سکتی ہے، مگر لامکاں کو مسخر کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہو جاتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدا تعالی کی رضا پر راضی رہے۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ فکر معاشیت روح کی قاتل ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ ضبط و نفس افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔
بہترین نتائج کی خواہش، معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے، اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ میرے آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی، اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ جد و جہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ نماز باجماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ و مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اپنی ہی کیفیات نفس ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں، وہ اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون۔ انسان ایک حقیقی فعالیت ہے، ایک صعودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں قدم رکھتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اپنی آخری مقصد میں یکساں ہیں۔ دونوں کا مقصد انتہائی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے، تاکہ ملت اسلامیہ میری شرانگیزی سے محفوظ رہے۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام،
اس کے قانون اور سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔